اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم دن آ رہا ہے اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے جو یقیناً ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ہے اس گھڑی کے اندر؟ جی یہ دن اور یہ لمحات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ علماء اور اسکالر سے کہتے ہیں کہ ہم پورا سال اس دن کا انتظار کرتے تھے اور اس دن کے لیے ہم اپنی دعائیں سنبھال کر رکھتے تھے کہ ہم نے اس دن یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ تو آپ بھی تیاری کر لیجئے اور اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں وہ ساری دعائیں جو آپ نے اس یوم عرفہ پہ مانگنی ہے۔ ہاں جی، یوم عرفہ یہ پورے 10 دن بہت اہم ہے۔ عشرۂ ذوالحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے رمضان بہت اہم ہے۔ ہم سب لوگ رمضان کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی روحانی طور پر فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہم پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہے، اور ایسے ہی ہمارے گھر میں اور بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم گروسری اسٹور جا کر گروسری کرتے ہیں، سحری اور افطاری کی تیاریاں ہم اپنی پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے مجھے جب ان ایام کی اہمیت کا، ان کی امپورٹنس کا پتہ چلا تو مجھے لگا کہ یہ رمضان کی جیسے ہم تیاریاں کرتے ہیں ان کی بھی ایسے ہی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ان کی اتنی امپورٹنس ہے کہ یہ تو اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے مسجدوں کے اندر، ویسے محلوں میں کہ جی عشرۂ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان کی اہمیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں جو سورۃ فجر میں یہ کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور پھر آگے قسم کھائی ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی۔ تو یہ جو 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہیں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر قسم کھائی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے فجر 10 راتوں کی قسم۔ عربی میں یہ اصول ہے کہ جب رات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں دن کا شمار بھی ہو جاتا ہے، مطلب 10 راتوں سے مراد 10 دن اور ان کی راتیں۔ اور یہ کون سی ہیں؟ اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، تمام اسکالرز کا، تمام محدثین کا، کہ اس سے مراد یوم عرفہ کی کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور پھر سورۃ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان ناؤنس دنوں میں، 10 نہیں ہے، سوری آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے، آیت کے الفاظ ہے کہ ان ناؤن دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور پھر قرآن پاک میں ہی آتا ہے چونکہ یہ 10 دن جس مہینے میں آتے ہیں وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو۔ اب ایک اور اہمیت جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں۔ اور احادیث میں بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل آپ کر لیتے ہیں وہ باقی دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دن کے اعمال سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کرنا بھی، الا یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، مطلب یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ باقی دنوں کے اعمال سے افضل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ باقی دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن ان دنوں میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ باقی دنوں سے افضل ہے، اور ان دنوں کے روزے رکھنا باقی دنوں کے روزوں سے افضل ہے۔ اب کون سے کام ہیں جو ان دنوں میں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ کچھ کام ان دنوں میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ کاموں سے روکا گیا ہے۔ اچھا، ان دنوں کی امپورٹنس کی ایک اور وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک دو عبادتیں ایسی ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 حج۔ اب دیکھیں رمضان ہے، رمضان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں،
ہم عبادات کرتے ہیں لیکن حج تو نہیں کرتے نا، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج نہیں کرتے. حج صرف ان جو ہے ایام میں ہوتا ہے. اور قربانی بھی باقی دنوں میں نہیں ہوتی، وہ بھی صرف ان دنوں میں ہوتی ہے، اسی لیے ان دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہے. اب میں آپ کو کچھ کام ایسے بتانے والی ہوں جو احادیث سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے چاہیے اور بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے. نمبر 1 پہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ان دنوں کو عام نہیں سمجھنا، ان کو خاص سمجھتے ہوئے ایک ریمائنڈر لگا لیں اپنے فون پہ کہ اللہ کے ذکر سے میری زبان خالی نہیں ہونی چاہیے. اور ذکر کیا ہے؟ 2 اذکار جو ہے نا وہ آپ نے کثرت سے کرنے ہیں. نمبر 1 ہے آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تکبیرات کہنی ہے آپ نے. اور دوسرا جو ذکر ہے خاص طور پہ اس کا تعلق یوم عرفہ کے ساتھ ہے، چوتھا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لبیک اللہم لبیک. آپ یہ نہ بھی کہیں کیونکہ آپ میدان عرفات میں نہیں ہیں، آپ گھر میں ہیں، تو آپ نے چوتھے کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس ذکر کرنا ہے. یہ 2 اذکار ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت اہم کام نمبر 2 دعائیں مانگنی ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے. اور آپ یقین کیجئے خاص طور پر آپ میدان عرفات میں شامل نہیں ہیں، عرفات کا دن تو ہے ہی دعائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الحج والعرفہ، حج تو ہے ہی عرفہ، اور عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرنا ہے. عند مشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس بھی، وہ تو حاجیوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے ظہر کی نماز کے بعد بیٹھیں، ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور عصر تک جتنی آپ کے دل کے اندر خواہشات ہیں، جتنی دعائیں آپ نے جمع کر رکھی ہیں، وہ ساری آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. اور یقین رکھیے آپ کو ان دعاؤں کا اثر جو آپ نے یوم عرفہ میں مانگی ہے، پورے سال اپنی زندگی میں آپ کو ان دعاؤں کا اثر نظر آئے گا. یہ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیے گا جو دعائیں آپ نے یوم عرفہ میں مانگی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے میری کہیں نہ کہیں یہ دعا کسی نہ کسی طریقے سے قبول کر لی ہے. نمبر 3 پہ ہے نمازوں کا اہتمام. نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کیجئے، لیکن اگر آپ نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو آپ نے اپنی فرضی نمازوں کو بہتر کرنا ہے. فجر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد نمبر 3 ہو گئے ذکر و اذکار، دعائیں. اور دعاؤں کو میں نے ذکر و اذکار سے علیحدہ کیا ہے خاص طور پہ، تاکہ ہم یہی نہ سمجھیں کہ بس دعائیں پڑھ لی ہیں، ذکر کر لیا بس ٹھیک ہے. نہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، نماز کا، نوافل اور فرائض دونوں کا. اس کے بعد ہے روزوں کا. نمبر 5 از فاسٹنگ. آپ نے اگر 10 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں، احادیث میں ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ ذوالحجہ کے 10 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں، وہ بھی نہیں ہو پاتا تو 3 دن کے رکھ لیں، 8، 9، 10. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہ ہوتا ہے، موسٹ ریپیٹڈ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یوم عرفہ جب وہاں پہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں 8 ذوالحج ہوتی ہے، اور جب ہمارے ہاں یوم عرفہ ہوتا ہے تو وہاں پہ 10 ذوالحج ہوتی ہے. تو ہم کب روزہ رکھیں؟ ہمارا چاند، ہمارے چاند کے اکارڈنگ جب 9 ذوالحج ہوگی وہی ہمارا یوم عرفہ ہوگا، ہم تب یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. ہاں آپ 8 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، 10 کو تو عید ہوگی. تو یوم عرفہ کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے اور آنے والے سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ. اتنی زیادہ اہمیت ہے یوم عرفہ کے روزے کی. یہ تو ہم نے دیکھا وہ کام جو کرنے ہیں. اس میں 2 اہم کام ہیں جن کا میں نے اس میں ذکر نہیں کیا، وہ میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں: ذکر و اذکار کرنا، اور دعائیں مانگنا، پھر روزے رکھنا، اور
نمازوں کا اہتمام. تو روزے کے ساتھ جو اگلا کام کرنا ہے نا وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا. کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ باقی دنوں میں کرنے سے اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اب دو خاص عبادات ہیں، ایک ہے حج اور دوسری قربانی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو. یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ قرض ہے اور یا آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے اور آپ قرض اٹھا کر کریں اور آپ مقروض ہو جائیں. یہ نہیں، بلکہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج اسلام کا امپورٹنٹ پلر ہے، پانچواں پلر آف اسلام ہے، ففتھ پلر آف اسلام حج ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کا بدلہ جنت ہے. حج مبرور جب انسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور دوسری عبادت قربانی ہے. قربانی بھی سنت موقدہ ہے اور یہ بھی جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ان دونوں عبادات کا تعلق کا مقصد حصول تقویٰ ہے. اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا، اگر مقصد صرف دنیا سے واہ واہ شاباش حاجی کہلوانا یا یہ کہ بہت بڑی قربانی ہم نے کی ہے اور پورے خاندان میں جی نام ہو گیا انہوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے قربانی کے جانور کو بہت زیادہ شو آف کیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑا جانور اور زیادہ سے زیادہ، جبکہ صحابہ اکرام کے دور میں یہ چیز نہیں ہمیں نظر آتی. بہت سے صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح کا دکھاوا یا اس طرح کی جو شو آف کرنا اور ایک جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ چیز نہیں تھی. اسی لیے کوشش کریں کہ قربانی کے جانور کی ویڈیوز بنانا، تصویریں بنانا اور پھر اس کی قیمت بتانا اور پھر اس طرح کی جو ساری باتیں آپ کے اندر ذرا سی بھی یہ چیز لے آئیں کہ میری تو بڑی اچھی قربانی ہوئی ہے، سب لوگ یہ کہیں گے. یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو یاد کر لیجئے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. یہ تو ہے کام جو عشرہ ذو الحجہ میں کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. اب ہم کچھ کام دیکھیں گے جو ان دنوں میں نہیں کرنے. وہ کون سے کام ہیں؟ اس میں نمبر 1 پہ چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور پھر ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے ان دنوں کی اہمیت ہے، خاص طور پہ 10 ذو الحج کے دن کی. تو جو کام نہیں کرنے وہ کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کوئی اگر آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو بھی آپ نے آگے سے یہی کہنا ہے کہ میں ان 10 دنوں کا احترام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور اگر آپ روزے میں ہیں تو پھر آپ یہی کہہ دیں جو روزوں میں کہتے ہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا اور کسی کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کو باتیں نہیں بنانی. مطلب کسی کی حد کے عزت نہیں کرنی، آپ کی طرف سے کسی کی عزت میں کمی نہ آئے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور نمبر 2 کیا ہے؟ 2 چیزیں میں نے ان کو جو نمبرز دیے ہیں نا، 2 چیزیں. اب جتنی بھی آفات اللسان ہے، زبان کی بیماریاں جن کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے اور ان کو آفات اللسان کہا جاتا ہے نا. تو وہ جتنی بھی زبان کے ساتھ جو بیماریاں ہیں، جو آفات ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور نمبر 2 جو میں نے مینشن کیا ہے، جو میں نے ذکر کیا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جیسے بال نہیں کٹوانے، نیلز نہیں آپ اپنے کٹوائیں گے اور بھی باڈی پہ جو بھی بال ہیں انڈر آرمس وغیرہ کے ان کو بھی نہیں کاٹیں گے. یہ بھی جو ہے وہ ان دنوں کی حرمت میں آتا ہے. جیسے ہی آپ کے گھر میں اگر آپ نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے. جب قربانی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بال وغیرہ کٹوائے جائیں گے. یہ 2 کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے. تو آئیے اب ہم تیاری شروع کرتے ہیں اور ذو الحج کے ان 10 دنوں کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کی سعادت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نوازے. حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.